بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، لیلۃ القدر آخری عشرے کے اندر راتوں میں ہے۔ اس رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بتائی بھی کچھ نشانیاں ہیں کہ یہ رات کیسی ہوں گی، جس میں ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ رات نہ زیادہ سخت سردی والی ہوں گی، نہ زیادہ سخت گرمی والی ہوں گی، بہت معتدل رات ہوگی، بہترین موسم ہوگا، خوشگوار موسم ہوگا۔ ایک نشانی۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح ترین روایت میں ایک اور نشانی ملتی ہے کہ اس رات کی صبح میں جو سورج طلوع ہوگا اس کو شعاعیں نہیں ہوگی، وہ ایک تھال کی طرح ہوگا، اس کی کرنیں نہیں ہوں گی۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی نشانیوں میں ایک چیز یہ بیان کی کہ اس رات میں ایک خصوصی رحمت اور برکت، سکون نازل ہوگا۔ آدمی نہ چاہ کر بھی اس کی آنکھیں لگیں گی، نیند آئیں گی، اس کو ایک سکون طاری ہوگا، عجیب قسم کا سکون ہوگا۔ اس رات کی خصوصیت ہے۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت ہے مسند احمد اور ابن خزیمہ کے اندر فرمایا کہ یہ رات اتنی برکت والی ہے کہ رب تعالیٰ اس رات میں اتنے فرشتوں کو زمین پر بھیج دیتے جتنے کنکر نہیں ہے، اور فرشتوں کے ازدحام اور کثرت کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چلتے ہوئے اپنی چادر سمیٹ لی تھی کہ آج کی رات اتنے فرشتے آسمان سے زمین پر اترے ہیں۔ تو اس رات کی خصوصیت یہ ہے کہ کثرت سے فرشتے اتریں گے، اور جب فرشتے اتریں گے تو اس رات میں وہ نشانیاں بھی پائی جائیں گی جن کو اہل اللہ اور ہمارے بزرگان دین نے کچھ بیان کیے ہیں۔ بہرحال یہ شب قدر کی نشانیاں تھیں۔ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ یا رسول اللہ، اگر ہم اس رات کو پائے تو دعا کون سی کرے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، یہ دعا پڑھو۔ پھر اس رات میں عبادت کیا کرنی چاہیے؟ تو قیام کرنا چاہیے، یعنی نمازیں پڑھنی چاہیے، تہجد، نوافل، سنت نمازیں پڑھنی چاہیے۔ اسی طرح تلاوت قرآن کرنی چاہیے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور خود رب تعالیٰ کے حکم سے یہ ثابت ہے کہ کثرت سے دعا کرنی چاہیے۔ من کل امر کا مطلب ہے آج کی رات ہر معاملہ لکھا جائے گا، تو کیوں نہ ہم رب کے سامنے حضور آ کر کہے کہ پاک پروردگار، تقدیر لکھتے وقت آپ کے قلم سے ہمارے لیے نیکیاں، ہمارے لیے بہتری، ہمارے لیے عافیت اور ہمارے لیے اس دنیا میں پہنچنے والے راحت لکھ دیجیے گا۔ تو ہم کو قدر کی اس رات کی قدر کرنی چاہیے، جاگنا چاہیے، رب تعالیٰ سے مانگنا بھی چاہیے۔ آخری عشرے کے اندر مرتکب ہونے والے کبائر گناہ، ان سے بھی بچنا بہت ضروری ہے۔ آدمی اعتکاف میں ہے اور آخری عشرہ چل رہا ہے، راتیں بہت مبارک ہے، اور ان دنوں میں نیکیوں کا جب ثواب زیادہ ہو جاتا ہے تو یقیناً کبائر گناہ اور جو بھی گناہ ہے ان کا بھی گناہ کچھ زیادہ سخت گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت کرے اور ہم کو یہ قدر والی رات نصیب کرے، آمین۔ ایسے ہی بیانات اور مسائل سننے کے لیے ہمارے اس چینل مدرسہ تعلیم القرآن مہاڑ کو سبسکرائب کریں۔